الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ووالد وما ولد صدق الله تعالى مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين 20 جون سن 2025 23 ذوالحجۃ الحرام 1446 ہجری ماں باپ کی خدمت سے متعلق ذکر کیا گیا۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ والدین میں سے ہر ایک یعنی والد بھی اور والدہ بھی دونوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ والدین کی خدمت کو اگر سعادت سمجھ کر کیا جائے تو یقیناً اس کی بے شمار برکات ہیں، لیکن بعض ماں باپ کی خدمت سے دور رہ جاتے ہیں، وہ انہیں نہیں سمجھ پاتے کہ یہ کتنی بڑی ہستیاں ہیں اور ماں کا مقام تو ہے ہی اپنی جگہ، لیکن فی زمانہ ہمارے معاشرے کے اندر باپ کو وہ اہمیت جو دی جانی چاہیے نہیں دی جاتی۔ یعنی ماں کی خدمت، ماں کا مقام، ماں کی عظمت، ماں کی شان بیان کیا جاتا ہے، ماں کی تعریف میں اشعار بھی کہے جاتے ہیں، لیکن باپ کے متعلق بہت کم سنائی دیتا ہے۔ ماہ جون کے شاید کسی ہفتے میں دنیا بھر کے اندر عالمی طور پر فادر ڈے بھی منایا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے آج کی بیان کی گفتگو کا موضوع والد کی شان اور والد کی عظمت ہے۔ جس طرح ماں اپنی ممتا میں ثانی نہیں رکھتی، اسی طرح باپ بھی اپنی شفقت کے اندر کوئی مقابلہ نہیں رکھتا، یعنی کوئی اس کا مقابلہ کر سکے اس کی شفقت کے مقابلے میں ایسا ممکن نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کو بھی ایک نرالا مقام عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر جہاں ماں کا ذکر ہے وہاں باپ کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری جو تعالیٰ ہوا فرمایا ووالد وما ولد، اور والد کی قسم، یعنی علماء لکھتے ہیں کہ دیکھیے کتنی بڑی شان ہے باپ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والد کی قسم کو ذکر فرمایا ہے، اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس سے آگے جا کر اپنی شان بیان فرمائی ہے۔ تو جب کسی کام سے پہلے کسی چیز کی قسم بیان کر دی جائے، مطلب یہ کہ وہ جس چیز کی قسم ذکر کی گئی ہے اس کا بہت اونچا مقام ہے، اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ کا مقام بیان فرمایا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ والد ایک ایسا سایہ دار درخت ہوتا ہے جو ہر حال میں اپنے بچوں کو سایہ، یعنی دوسرے الفاظ میں آرام، آرائش، سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ وہ جتنی محنت کرتا ہے اس کی اس محنت کا بسا اوقات اس کی اولاد کو ایک عمر تک تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا باپ کتنی محنت سے کما رہا ہے، ہمارے لیے کیا کچھ کر رہا ہے، انہیں اس بات کا ادراک ہی نہیں ہوتا، شعور ہی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ جب اولاد خود باپ بن جاتی ہے تب جا کر انہیں پھر احساس ہوتا ہے کہ ہاں باپ بھی ہمارے لیے کس طرح کماتا ہوگا، اب پتہ چلا ہے۔ ایک وقت تک تو انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ باپ اپنی کون کون سی خواہشات کا گلاں گھونٹ دیتا ہے اپنی اولاد کی آسائشوں کے لیے، کہاں کہاں اپنی خواہشات قربان کر ڈالتا ہے، کتنا وہ اپنا آرام لوٹاتا ہے اور پھر اپنی اولاد کی فرمائشیں پوری کرتا ہے۔ اس اعتبار سے باپ بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کا کوئی بھی شخص کسی سے بھی حسد کر لیتا ہے اس کی ترقی پر، اس کے شہرت پانے پر، اس کے پیسے پر، کوئی بھی شخص کسی پر بھی حسد کر سکتا ہے، لیکن باپ اپنی اولاد سے کبھی بھی حسد نہیں کرتا۔ وہ دل ہی دل میں جلتا نہیں ہے کہ اولاد کی ترقی کیوں ہو رہی ہے، بلکہ وہ اپنی اولاد کی ترقی پر اور خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی مشکل وقت خاص طور پر اولاد پر آتا ہے تو پھر باپ ہی یہ الفاظ کہہ کر تسلیاں، حوصلہ دے رہا ہوتا ہے کہ پریشان نہ ہو، ٹینشن نہ لو، حوصلہ رکھو، غم نہ لو، میں ہوں نا، یہ کہہ کر، حالانکہ وہ خود بھی بعض اوقات ایسی مشکل آزمائش کے لمحات اور اوقات میں بسا اوقات خود بھی پریشان ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اپنی پریشانی کا اپنی اولاد کے سامنے ذرا سا بھی اظہار یوں نہیں کرتا کہ انہیں بتاؤں گا تو یہ کہیں پریشانی میں نہ آ جائیں۔ اپنے اہل و عیال کو، اپنی زوجہ کو، ان بچوں کی ماں کو اس لیے نہیں بتاتا کہ یہ پریشان بھی نہ ہوں، اور وہ ساری پریشانیاں اپنے اوپر لیتا ہے۔ اور جس طرح وہ اپنی اولاد کو جس حالت میں بھی رہ کر پالتا ہے وہ بھی ایک اچھا باپ ہی جانتا ہے،
کہاں سے وہ قرض اٹھاتا ہے، کس سے وہ ادھار مانگتا ہے، کس کس کے جا کر در پر وہ اپنی عزت ہاتھ پر رکھ کر لے کر جاتا ہے، کس کس کے در پر دستک دیتا ہے اپنی اولاد کے سکون اور آرام کے لیے، یہ اولاد اس وقت تک نہیں پہچان سکتی جب تک یا تو وہ دین کا علم نہ رکھتی ہو یا جب تک اس پر خود ایسی آزمائش نہ پڑے۔ جب وہ اولاد خود باپ بنتی ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ ہاں باپ نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ اس اعتبار سے جب ایک باپ اپنی اولاد کو پالنے میں، اس کی تربیت کرنے میں اپنی پوری زندگی، خاص طور پر اپنی جوانی لوٹا دیتا ہے، گزار دیتا ہے، اور جب وہ بڑھاپے کے دوراہے پر پہنچتا ہے تو پھر وہ زندگی وہ موڑ لیتی ہے کہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ باپ اس کو انگلی کا سہارا دے کر چلاتا تھا، اب اس باپ کو خود سہارے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اب یہ ان کا محتاج ہو جاتا ہے۔ جب وہ پیسہ کہ جو اس باپ نے اپنی اولاد پر لوٹایا تھا، اب اسی پیسے کی جو ایک طرح سے ریل پیل جو ایک وقت تھا باپ کے پاس تھی یا نہیں تھی، لیکن وہ بہرحال یعنی ایک تو پیسہ کسی کے پاس ہو اور پھر وہ اپنی اولاد پر لوٹائے، سمجھ آتا ہے، نہ ہوتے ہوئے اور پھر بھی اولاد کی منہ سے جو نکلے اور باپ وہ لا کر حاضر کر دے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو وہ پیسہ جس کی اولاد کو ضرورت تھی اگر باپ کے پاس نہیں بھی تھا، پھر بھی اس نے ان کے منہ سے نکلتے ہی اپنے منہ کا نوالا ان کے لیے پیش کیا۔ اب ایک وقت آ جاتا ہے کہ جب اسی باپ کو اسی طرح کی ایثار کی خدمت کی ضرورت پڑتی ہے، تو اب بچوں کی طرف سے جب اسے یہ منظر بدلنے پر جب یہ جواب ملتا ہے، جب باپ کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر بوڑھا باپ جب پیسہ مانگتا ہے تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی تو تمہیں پیسے دیے تھے، اتنی جلدی ختم کر دیے، مہینہ پہلے ختم ہونے سے پہلے اب مجھ سے پیسے نہیں مانگنا۔ 100 طرح کے پہلے تانے دیتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ چند پیسے اپنے باپ کو دیتے ہوئے بھی روتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس کو دے دیا تو میں کیا کروں گا، لیکن باپ نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس کو دے دوں گا تو میں کیا کروں گا، بلکہ ماں باپ جو بھی اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ دراصل گزارتے ہی اولاد کے لیے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کا سب کچھ اپنی اولاد کے لیے قربان کر دیتے ہیں، اور پھر خوش نصیب ہوتا ہے وہ شخص جسے باپ کی خدمت کا موقع مل جائے، اور بد نصیب ہوتا ہے وہ کہ جسے موقع ہی نہ ملے۔ ایک تو وہ کہ محروم رہ گیا، بچپن میں تھا بچہ، باپ کا انتقال ہو گیا، یتیم چھوڑ گیا، اس کو تو اب موقع ہی نہیں ملا۔ لیکن اس سے بڑا بدبخت، اس سے بڑا بد نصیب وہ ہے جسے موقع ملے اور پھر بھی وہ خدمت نہ کرے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھ کر دعائے ہلاکت فرمائی تھی کہ جو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو بوڑھا پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، برباد ہو جائے وہ۔ اور جبریل علیہ السلام نے جب یہ الفاظ کہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا۔ اندازہ کیجئے کہ فرشتوں کے سردار کی دعائے ہلاکت ہو اور رسولوں کے سردار کی اس پر آمین ہو تو یقیناً اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا جو باپ کی خدمت کا بھی موقع پائے اور پھر بھی خدمت کر کے اپنے لیے جنت نہ کمائے۔ تو بڑا محروم ہے وہ شخص، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا مقام بیان فرمایا ہے، ماں کا مقام اپنی جگہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا مقام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ باپ کے سامنے بیٹا غلام کی طرح ہو، جس طرح غلام اپنے آقا کے سامنے، آقا جب کوئی حکم دیتا ہے وہ کہتا ہے حاضر ہوں، اسی طرح بیٹا جب باپ اس کو کوئی حکم دے تو فوراً کہے کہ میں حاضر ہوں۔ اپنی دلیلیں پیش نہ کریں کہ ابا آپ کو کیا پتا، آپ پرانے دور میں جی رہے ہیں، ہم اس دور میں ہیں، ہمیں پتہ ہے زندگی کیسے گزارنی ہے، لوگوں کو منہ دینا ہے، لوگوں کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ جب یہ الفاظ کہتا ہے تو اس وقت بیٹے کو یہ کہتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ میں کس سے کہہ رہا ہوں، سوچ لینا چاہیے کہ میں اس کی اولاد ہوں۔ وہ سارے وقت جو آج یہ دیکھ رہا ہے اس کا باپ ایک وقت پہلے دیکھ چکا ہے، تو اسے حالات کا تانا نہیں دینا چاہیے، باپ کو پیسے کا تانا نہیں دینا چاہیے۔ اور وقت ایسا آ گیا ہے کہ اب جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بیٹے کو باپ کے سامنے غلام کی طرح رہنا چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج بیٹا ہی باپ بنا ہوا ہوتا ہے اور وہ سب کچھ جو ہے وہ اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ باتیں سنا رہا ہوتا ہے جو سننے کے بعد باپ کے دل پر جو بیتتی ہے وہ وہی جانتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جس طرح اولاد اگر باپ کے ساتھ برا سلوک کرے گی تو اس کے سامنے پھر اس کا نتیجہ بھی آئے گا، اور جلد آئے گا اور ضرور آئے گا اور زندگی میں ہی آئے گا۔ کیونکہ ایک باپ کو جب سردی کے وقت اس کے بیٹے نے کمبل دینا چاہا اس کے اوڑھنے کے لیے، اور جب اسے وہ بیٹا کمبل دینے کے لیے لینے گیا تو ساتھ میں اس کا اپنا بیٹا بھی تھا، اور جب وہ کمبل لے جانے لگا اور وہ پھٹا پرانا یا ایسا کمبل جو ناکافی تھا سردی میں اوڑھنے کے لیے جب وہ دینے لگا تو جو اس کا اپنا بیٹا ساتھ اس نے کہا کہ ابا اس کے 2 ٹکڑے کرو۔ تو اس نے کہا کہ 2 ٹکڑے کیوں کروں؟ اس نے کہا 2 ٹکڑے اس لیے کرو کہ آج آپ جو اپنے باپ کو یعنی میرے دادو کو آج جو کمبل دے رہے ہیں، کل کو ایک وقت آئے گا آپ کو بھی میں نے یہی دینا ہے، تو 1 ٹکڑا چھوڑ دو اپنے لیے تاکہ میں بھی آپ کو یہی کمبل دے سکوں۔ اسی طریقے سے ایک شخص اپنے باپ کو نہر میں پھینکنے کے لیے لے جانے لگا، نہر میں پھینکنے کے لیے، اور جب پھینکنے کے لیے وہ نہر کے مقام پر پہنچا تو اس باپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہاں نہیں، تھوڑا آگے، پانی تھوڑا آگے ہے، وہاں گہرا ہے، وہاں جلدی مروں گا۔
وہ بھانپ گیا تھا باپ پہلے ہی کہ میرے ساتھ یہ جب کیا کرنے والا ہے. بیٹا بڑا حیران ہوا کہ اس کو کیسے پتا. تو بیٹے نے یہ سوچا بھی اور باپ نے پہلے ہی جواب دیا, جو تم آج میرے ساتھ کر رہے ہو میں نے بھی اپنے باپ کے ساتھ یہی کیا تھا. اس سے آگے میرے باپ کو میں نے چھوڑا تھا تو تم بھی مجھے یہاں نہ چھوڑو, آگے لے کر جاؤ. یعنی انسان جیسی اپنے باپ کے ساتھ کرے گا, اپنے خاص طور پر اپنے ماں باپ کے ساتھ کرے گا, ویسا ہی نتیجہ اپنی اولاد سے پائے گا. یاد رکھیے کہ آج ہمارے ماں باپ ہمارے لیے ایک ایسی تصویر ہیں کہ جس آئینے میں ہم نے, وہ ایسا آئینہ ہے کہ جس میں ہم نے اپنی تصویر دیکھنی ہے, اور ہماری اولاد ہمیں پھر وہی شکل ہماری دکھائے گی جو ہم نے اپنی ماں باپ کو دکھائی ہوگی. اس اعتبار سے یاد رکھیے کہ جس طرح ماں کھل کر کہہ دیتی ہے, اپنی ممتا جتا دیتی ہے, سینے سے چمٹا لیتی ہے, باپ جتنی شفقت اپنے دل میں دبائے ہوئے ہوتا ہے وہ اظہار بھی نہیں کر پاتا, وہ کہتا بھی نہیں ہے, اور پھر بھی اس کے دل کے اندر دریا سمندر جیسی شفقت بھری ہوئی ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ارشادات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کم از کم اس کی محبت کو تسلیم تو کرنا چاہیے کہ ہاں ہمارا باپ بھی ہم سے محبت رکھتا ہے. آج لوگ اپنے ماں باپ کی محبت کو مانتے بھی نہیں, بلکہ الٹے یہ تانے دیتے ہیں کہ باپ نے ہمارے لیے کیا ہے, آج تک ہمارے باپ نے ہمیں دیا کیا ہے. اس طرح کے جب الفاظ اولاد کی طرف سے ماں باپ کو سننے کو ملتے ہیں وہ وہیں زندہ دفن ہو جاتے ہیں, وہ پھر بظاہر زندہ لاش کی طرح ہوتے ہیں, ان کے اندر بچتا کچھ نہیں ہے. اس اعتبار سے تسلیم کرنا چاہیے کہ آج جو بھی ہے وہ آج اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہے. اگر انسان آج کچھ بن گیا ہے, کچھ بنا بیٹھا ہے, اس کے پاس اللہ نے اس کو کچھ دے دیا ہے, تو یہ نہ سمجھے کہ یہ میری محنت ہے. اس کی محنت اپنی جگہ ہوگی, لیکن یاد رکھے کہ اس کے اندر بہت بڑا ہاتھ پیچھے اس کے ماں باپ کا بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے, چاہو تو اس کی حفاظت کرو, چاہو تو اسے چھوڑ دو, تمہارے اوپر ہے. اور اس کی حفاظت, اس کی خدمت کرنا ہے, اس کی خدمت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے باپ کا حق چکا نہیں سکتے, یہاں تک کہ بیٹا اپنے باپ کو اگر غلام پائے اور پھر وہ اس کو خرید کر آزاد بھی کر دے تب بھی وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. اتنا باپ کا حق بیان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باپ راضی تو رب راضی, باپ ناراض تو رب ناراض. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کسی نے پوچھا کہ ماں کا کیا حق ہے, تو آپ نے فرمایا تجھ پر پہلے حق تیری ماں کا ہے. پھر پوچھا پھر تیری ماں کا ہے, پوچھا پھر تیری ماں کا ہے. 3 بار ماں کا حق بیان فرمایا. چوتھی بار پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تجھ پر تیرے باپ کا حق ہے. تو ماں کا حق علماء نے اس لیے بیان فرمایا کہ زیادہ حضور علیہ السلام نے بار بار اس لیے بیان کیا کہ ماں پیٹ میں رکھ کر 9 ماہ تکلیف اٹھاتی ہے, ایک حق یوں, دوسرا پیدائش کے وقت جو درد سہتی ہے, دوسرا حق یوں, تیسرا پھر پرورش کرتی ہے, دودھ پلاتی ہے, اسے 2 سال تک جھیلتی ہے, جس مشقت سے اس کو پالتی ہے, تیسرا حق یوں. لیکن علماء نے فرمایا کہ باپ کا حق بھی کچھ کم نہیں ہے, اس لیے کہ ماں جو بھی اپنے بچے کے لیے جو کچھ کرتی ہے وہ دراصل اسی بچے کے باپ کا دیا ہوا ہوتا ہے. اس لیے باپ کا بھی حق ہے. علماء نے لکھا کہ خدمت ماں کی کرے اور عزت باپ کی زیادہ کرے. عزت باپ کی ہے, شریعت میں باپ کی عزت کو زیادہ بیان کیا گیا ہے. اور آج دیکھیے کہ باپ کو کیا گھروں کے اندر عزت دی جاتی ہے, جوتے کی نوک پر رکھا جاتا ہے. انہیں ایک تیز آواز کے ساتھ نوجوان لڑکا فوراً دبا دیتا ہے, انہیں اس کے بعد دوسرا لفظ بولنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی, وہ جرأت بھی نہیں کر پاتے, حتیٰ کہ ڈر کے مارے کچھ کہہ بھی نہیں پاتے, اور کچھ کہنا بھی چاہتے ہیں تو اپنے اندر الفاظ دبا لیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے سامنے کچھ کہیں اور یہ پھر ہاتھ اٹھانے میں دیر نہ کرے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا جو اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, محبت کی نگاہ سے جو اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. آج دیکھیے کہ کتنے لوگ گئے ہوں گے حج کرنے, 12 لاکھ 14 لاکھ 15 لاکھ خرچ کر کے 40 دن تک وہاں اتنا سفر, اتنی مشقت, گرمی سہنا, نیند قربان کرنا, آرام قربان کرنا, اتنا پیسہ خرچ کرنا, پھر بھی اس کے بعد ان کے پاس یقین نہیں ہے کہ وہ حج جو انہوں نے کیا وہ قبول ہوا یا نہیں ہوا. اتنا پیسہ اتنی مشقت کے بعد, اور جس کی جنت گھر میں موجود ہے, جس کا حج گھر میں موجود ہے, کہ فرمایا جو ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. کتنی بڑی بات ہے قبول حج کا, محبت کی نگاہ سے دیکھنا. لیکن افسوس یہ کہ آج ماں باپ کو تیز نظر سے دیکھتے ہیں, ایسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ماں باپ سہم جاتے ہیں, ڈر جاتا ہے باپ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے باپ کو تیز نظر سے دیکھا اس نے باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. آج دیکھیے ایسے دیکھتے ہیں جیسے بھی کھا جائیں گے, اس طرح باپ کو ماں کو تیز نظر سے دیکھا جاتا ہے. یاد رکھیے کہ اپنے ماں باپ کو اچھی نظر سے دیکھنا, ان کی خدمت کرنا, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بہت ضروری ہے اور اس کی اہمیت ہے. علماء نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ باپ کی خدمت کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح دنیا میں عطا فرماتا ہے. ایک شخص کے 4 بیٹے تھے, اور جب باپ کے مرنے کا وقت آیا, یعنی وہ بیمار پڑا اور اسے خدمت کی ضرورت پڑی, تو 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے ایک فارمولہ پیش کیا اپنے بھائیوں کے سامنے. کہا کہ یا تو تم تینوں باپ کو سنبھالو اور سارا پیسہ باپ کا یعنی جو وراثت ہوگی وہ میرے حوالے کر دینا, یا پھر ایسا کرو کہ اس کا الٹ کرو کہ باپ کی خدمت میرے حوالے کر دو اور وراثت جو بھی ہوگی وہ ساری تم لے لینا, مجھے ضرورت نہیں پیسے کی, باپ کے مرنے کے بعد جو میرا حصہ ہوگا وہ بھی تمہیں دے دوں گا.
پیسہ آتا کس کو اچھا نہیں لگتا. جو 3 بھائی تھے دوسرے, انہیں اندازہ نہیں تھا کہ باپ کی خدمت کی اہمیت کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, خدمت تم کرو, سنبھالو بوڑھے باپ کو, دن رات تم ہی سے جھیلو, برداشت کرو, جب یہ مر جائے گا جو پیسہ ہوگا تمہارے حصے کا وہ بھی ہم رکھ لیں گے, تم خدمت اس کی کرو, رکھو اسے اپنے پاس. سمجھدار تھا, اس نے باپ کی خدمت اپنے ذمے لے لی, باپ کی خدمت کی, خوب خدمت کی. اور جب باپ دنیا سے چلا گیا, اس کی دنیا سے جانے کے بعد جو اس کی وراثت کا حق تھا وہ بھائیوں نے لے لیا. اب یہ شخص ایک رات آرام کرتے ہوئے اسے آواز آتی ہے کہ فلاں جگہ 100 دینار رکھے ہیں, وہاں سے جا کر اٹھا لو. اس نے دوسرا سوال کیا کہ کیا ان دیناروں میں برکت ہے؟ جواب دیا برکت نہیں ہے. اس نے کہا کہ مجھے ایسے دیناروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صبح زوجہ کو بتایا تو زوجہ نے بھی جواب میں یہ کہا کہ عجیب آدمی ہو, پہلے وراثت چھوڑی پھر 100 دینار چھوڑے, سمجھدار نہیں لگتے. الغرض دوسری رات پھر سے آواز آئی کہ فلاں جگہ 10 دینار رکھے ہیں, اٹھا لو. اس نے پھر وہی سوال کیا کہ کیا برکت ہے ان میں؟ آواز آئی برکت نہیں ہے. جب یہ اٹھا اور پھر اس نے زوجہ سے ذکر کیا اور پھر زوجہ نے کہا کہ 100 سے 10 دینار پر آ گئے, 10 تو لے لو, ہمارے کام آئیں گے. لیکن اس نے کہا کہ برکت کے بغیر میں کیا کروں گا ان 10 دینار کا. تیسری رات پھر جب اسے آواز آئی کہ اب 1 دینار فلاں جگہ سے اٹھا لو, اس نے پھر پوچھا کہ برکت ہے؟ کہا ہاں برکت ہے اس میں. جب یہ صبح اٹھا فلاں جگہ گیا اور وہاں سے وہ دینار لیا, وہ دینار 1 دینار تھا. اس نے سوچا کچھ گھر والوں کے لیے کچھ اچھا کھانا ہی لیتا چلوں. اس نے 2 مچھلیاں خریدی اور 2 مچھلیاں خرید کر گھر لا کر دی. زوجہ نے جب پکانے کے لیے ان مچھلیوں کا پیٹ چیرا تو دونوں مچھلیوں میں سے ایک موتی نکلا, ایک موتی. وہ 2 موتی بڑے ہی خوبصورت, نایاب, چمکدار, نرالے, جو آج تک زندگی میں اس نے نہیں دیکھے تھے. اس نے سنبھال کر رکھ لیے. انہی دنوں بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ اسے ایک خاص طرز کے, خاص رنگ کے, خاص قسم کے موتی درکار ہیں جن کو اس نے کسی کو تحفے میں دینا ہے. اور جب ہر ملک کے سونار کے پاس اس طرح کے موتی تلاش کیے گئے تو نہیں ملے. اور جب یہ خبر اس تک آئی تو اس نے کہا کہ موتی میرے پاس موجود ہیں. اور جب بادشاہ کے کارندے اس کے پاس آئے اور انہوں نے, اس نے جب ایک موتی دکھایا اور جب انہوں نے جا کر بادشاہ سے پوچھا کہ کیا اس طرح کا موتی چاہیے, انہوں نے کہا کہ ہاں اس طرح کا موتی چاہیے. جواب دیا کہ کتنی قیمت لوگے؟ کہا 30 خچر کے وزن کے برابر سونا بھر کر اس کی قیمت لوں گا. بادشاہ نے کہا دو اس کو. 30 خچروں کے برابر سونا بھر کر اس نے لیا اور ایک موتی اس کو دے دیا. اور جب اس نے موتی کسی ماہر کو دیا تو اس نے کہا کہ ایک جوڑی چاہیے اس کی, ایک سے کام نہیں چلے گا, اور جو تحفہ تم بنوانا چاہتے ہو, پیش کرنا چاہتے ہو, اس میں 2 موتی ہونے چاہیے. پھر دوسرا موتی تلاش ہوا, دوسرا موتی بھی کہیں نہیں ملا اس کے پاس. اس نے اب قیمت لگائی 60 خچر کے برابر سونا بھر کے لوں گا. بادشاہ نے منہ مانگی قیمت دی, یعنی 90 خچروں کے برابر سونا تول کر اسے 2 موتیوں کے برابر دیا گیا. اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے باپ کی خدمت کرنے پر صلہ عطا فرمایا. ساری زندگی بیٹھ کر کھایا. علماء لکھتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے باپ کی خدمت کا صلہ, کہ جب کوئی باپ کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں خوب برکت عطا فرماتا ہے اور اسے غیب سے عطا فرماتا ہے. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باپ کے اوپر خرچ کر دیں گے تو ختم ہو جائے گا, باپ کو گھر میں رکھ لیں گے یا اس کی بیماری پہ, اس کے علاج پر خرچ کر دیں گے تو پیسہ برباد ہو جائے گا, اور اس میں مرنا تو ہے ہی بڈھے نے, یا یہ تو دنیا سے جائے گا ہی, مجھے لوٹ کر جائے گا. جب یہ الفاظ ذہن میں آتے ہیں, اور خاص طور پر دیکھیے کہ جس طرح اس نے بھی زوجہ سے کہا, زوجہ نے بھی کیا کہا کہ وراثت تو تم نے چھوڑ دی. جس طرح آج کل گھر میں بیویاں جب شوہروں کو یوں بھڑکاتی ہیں کہ تمہارا باپ مرنے والا ہے, تمہاری ماں مرنے والی ہے, وراثت کا یہ جو گھر ہے یہ جس کے نام پر ہے, یہ وراثت تو کم سے کم اپنے نام پر کرواؤ. جیتے جی وراثت کا مطالبہ کر دیا جاتا ہے. یعنی دیکھیے تو صحیح کہ اولاد جب جیتے جی ماں باپ کے سامنے ہوتے ہوئے ان سے کہا کہ ہمیں ہمارا حصہ دو. علماء لکھتے ہیں کہ شرن تو جیتے جی اپنا حصہ طلب کرنا ہی درست نہیں ہے, کیونکہ وراثت بنتی ہی مرنے کے بعد ہے. تو جیتے جی کون سا حصہ ہے بھائی؟ جیتے جی تو جس باپ کی ملکیت میں ہے وہ سارا اس کا ہے, وہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے. ہاں جب مر جائے گا اس کے بعد پھر وہ دے یا نہ دے شریعت خود بخود دے گی. تو اس لیے جیتے جی ماں باپ سے حصوں کے مطالبے کرنا یہ کون سا طریقہ ہے؟ یعنی جو مال اس نے کمایا ہی آپ کے لیے ہے وہ کیا قبر میں لے کر جائے گا؟ بس اولاد کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ بے شک یہ مر جائے, بس مال دے جائے, مال ایسا نہ ہو کہ کسی اور ٹھکانے لگا جائے, ایسا نہ ہو کہ مال ہاتھ سے نکل جائے. یعنی دیکھیے اولاد اپنے ماں باپ کے مرنے کے جب وقت قریب آتا ہے اس وقت بھی انہیں ان ماں باپ کی خدمت کی پرواہ اتنی نہیں ہوتی جتنی پرواہ ان کی پیسے کی ہوتی ہے. یعنی سوچنے کا مقام ہے کہ انسان کس مقام پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جو یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے وہی رنگ اسے اس کی اولاد بھی دکھا رہی ہوتی ہے. اس لیے خدا را باپ کی خدمت کو اہمیت دیجیے, باپ کو عزت دیجیے, اسے محبت کی نگاہ سے دیکھیے, اسے محبت سے دیکھیے اور اس کی خدمت کر کے اس کی دعائیں لیجیے. علماء لکھتے ہیں کہ اگر ماں باپ تم سے راضی ہیں تو پھر تمہارا رب تم سے راضی ہے, اور اگر یہ تم سے ناراض ہیں تو پھر تمہارا رب تم سے ناراض ہے. اور اکثر گھروں کے اندر آپ بھی دیکھتے ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں کہ ایسا ہی حال ہے کہ اکثر گھروں کے اندر باپ اپنی اولاد سے خوش نہیں ہے. باپ اپنی اولاد سے بس دل میں اس کے جو جس طرح وہ شفقت نہیں ظاہر کرتا, اس طرح بسا اوقات وہ اپنی ناراضی بھی ظاہر نہیں کرتا. بس وہ چپ سادھ لیتا ہے, چپ ہو جاتا ہے, زبان کو تالا لگ جاتا ہے, اور پھر وہ کچھ کہتا نہیں ہے, بغیر کہے ہی دنیا سے چلا جاتا ہے.
یاد رکھیے کہ اگر باپ دنیا سے ناراض بھی چلا گیا ہے پھر بھی دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے گئے ہوئے باپ کو راضی کرنے کا طریقہ بیان فرمایا. کیا بیان فرمایا؟ فرمایا اگر وہ ناراض گئے ہیں تو پھر ان کے لیے دعا کرو, ان کے لیے ایصال ثواب کرو, ان کے لیے استغفار کرو, ان کے لیے صدقہ و خیرات کرو, اور ان کے لیے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ہر جمعے ان کی قبر پر جایا کرو. فرمایا جو ہر جمعے کو اپنے والدین کی قبر پر جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماں باپ کو اسے راضی فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں یاد رکھنے, ان باتوں پر عمل کرنے, انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ماں کے ساتھ ساتھ باپ کی بھی عزت احترام اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کر